الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. حاضرین جمعہ، آج انشاءاللہ تعالی جس حوالے سے جمعہ میں گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں خواتین کا کردار. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ سامنے ہیں وہ تو مرد حضرات ہیں اور اس چکر میں خواتین پر پھر بات ہی نہیں ہو پاتی. ہاں، ابتدا ہی میں یہ بات عرض کر دوں کہ بھئی وہ خواتین جن سے معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، دینی معاشرہ جس سے بنتا ہے، وہ خواتین بنانے والے ہم ہی ہیں. وہ اس طرح کہ ظاہر سی بات ہے باپ اور بھائی کی حیثیت سے، بطور خاص باپ کی حیثیت سے، اور اس کے ساتھ جو ان کی مائیں ہوتی ہیں، تو اس حیثیت سے جو معاشرے کو بدلیں گی، جو اس کی تعمیر کریں گی، ان کی تعمیر ہم ہی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو خطاب مردوں سے بھی ٹھیک ہے اور پھر آواز جاتی ہی ہے تو اس لحاظ سے عورتوں سے بھی ٹھیک ہے. آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر میں عورت کا کردار کس قدر اہم ہے.
اگر عورتیں نہ تبدیل ہوں تو معاشرہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ اب یہ تقریر سننے کے بعد تبدیلی کے لیے لوگ اپنی اپنی عورتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہاں سے کام نہیں ہوگا، یہ تو پھر کام رک جائے گا۔ آپ یہ سننے کے بعد ادھر تبدیلی کرنے کی بہت زیادہ کوشش نہ کریں۔ ہاں، جو تبدیلی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر مولانا صاحب کی بیوی نہیں سنتی، اس کو جب تک دوسرے مولوی صاحب کی تقریر سننے نہیں مل جائے، اس کو جب تک دوسرے مولانا صاحب کا فتویٰ نہیں مل جائے گا تب تک مولانا صاحب کے فتوے پہ اعتماد اس کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے حساب کی بات پیش کرتے ہیں، وہ اپنے حساب والا جو ہے وہی پیش کریں گے۔ تب جب دوسرے مولوی صاحب کی دوسرے کی کتاب پڑھیں گی، دوسرے کی تقریر سنیں گی، تب ان کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ کام نہیں کریے گا۔ آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں، تو ان بیٹیوں کو تبدیل کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا دل جو اسلام کے لیے دھڑکا، وہ دل ایک عورت کا ہے۔ نبوت تو عورتوں پہ نازل نہیں ہوئی، نبوت تو نازل ہوئی مردوں پر، لیکن تھر تھراتی، لرزتی اور کانپتی ہوئی نبوت کو سہارا دینے والی عورت ہے سب سے پہلے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور نبوت غار حرا کی تاریکیوں میں اترتا ہے، روشنی کا ایک انبوہ آپ کے سینے پہ اترا ہے، آسمان سے اجالوں کی ایک ایک کرن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر پہ اتری ہے۔ اس کائنات میں جو پہلے محمد ابن عبداللہ ہوا کرتا تھا، وہ آج کی شب میں محمد الرسول اللہ ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اور وہ کتاب جس کتاب نے ساری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا، اس کتاب کے نزول کی ابتدا آج کی رات ہوئی ہے، اور ساری کائنات میں، تمام انسانوں میں، تمام چیزوں میں جس ذات کا انتخاب ہوا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مگر آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور قرآن کا جوش اور اس کا خروش اور اس کا بہتا پانی اور اس کا وزن اور اس کا دباؤ اور اس کا پریشر اتنا شدید ہے کہ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ قرآن جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، یہ قرآن جب رسول اللہ پہ نازل ہوتا تھا تو سارا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن جب رسول گرامی پر نازل ہوتا تھا، صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ کی ران میری ران پہ تھی، پھر ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران اب ٹوٹی کہ تب ٹوٹی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوا کرتے تھے اور اسی حالت میں وہ نازل ہوا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ایسا لگتا تھا اونٹنی ابھی بیٹھ جائے گی۔ یہ قرآن پہلی دفعہ رسول کے سینے پہ جب اترا تو اب کتنا جھٹکا محسوس ہوا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کی بیوی کا یقین دیکھیے اور آپ کی بیوی کا اپنے شوہر پر یقین دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار اور آپ کی پیشانی سے نکلنے والی روشنی کا کمال دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ کو کوئی تذبذب نہیں ہوا، کوئی حیرانی نہیں ہوئی، اور بڑے یقین کے ساتھ تاریخ نے ان کے یقین کو محفوظ کیا ہے۔ حدیثوں میں ان کے یہ الفاظ آتے ہیں کھلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، ابشر،
یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ٹھیک۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا شخص اور ایسے کردار کا حامل بیکار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سیرت میں آتا ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، وہ سارا معاملہ ہوا۔ آپ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ سہارا دینے والی اور پہلی ہی دفعہ ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں سے خواتین کے اندر حضرت خدیجہ کے ذریعہ معاشرے میں ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح کا کردار ایک خاتون نے کیا۔ اور پھر اس صفحہ عرضی پر اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مردوں میں عورتوں میں اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت پانے والی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون، یعنی اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہادت ایک عورت کو ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان ابا جہل طعن بحربۃ فی فخذ سمیۃ ام عمار حتی بلغت فرجہا فماتت، کہ ابو جہل نے 1000 کوشش کی ایمان سے ہٹانے کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دھمکیاں دیں، 1000 زد و کوب کیا، لیکن حضرت سمیہ اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہوئی۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ایمان کی روشنی سینے میں تھی۔ آج ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو یہی حضرت سمیہ والے ایمان کی ضرورت ہے، اور حضرت سمیہ والا ایمان آئے گا اس وقت جب ہماری لڑکیاں وہی چیز پڑھیں گی۔ ہماری لڑکیوں کا جو تعلیم ہے اس کا ایک پرپز ہوگا، ایک مقصد ہوگا۔ ایک بھیڑ کی چال ہے، ایک بھیڑ کی چال ہے، اس چال میں سب لوگ بہے جا رہے ہیں۔ دنیا کیا پڑھا رہی ہے؟ بس وہی پڑھا رہے ہیں۔ مقصد کیا؟ کچھ نہیں۔ لڑکی کو سی اے بنانا ہے، مقصد کچھ صاف نہیں ہے۔ انجینئر بنانا ہے، کیسے ہوگا وہ؟ اس کے کیا مراحل ہیں، وہ اس کے کیا اسٹیپس ہیں، اور ہر مرحلے میں دشواریاں کیا ہیں، موانع کیا ہیں، حرمتیں کیا ہیں، حرام حلال کیا نہیں۔ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، اس میں ہم بہہ جا رہے ہیں۔ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد واضح نہیں ہے۔ بس اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ یہ کہ پیسہ کمائے گی بس۔ اور لڑکے ادھر ادھر دیوالی میں پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں، ان کی بلڈنگوں کے پاس، ان کے گھروں کے پاس پٹاخے پھوڑ رہے ہیں مسلمان لڑکے۔ ان کو نہیں تعلیم ہے، گٹکے کھا کے گھوم رہے ہیں، سگریٹ پی کے گھوم رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ ادھر ادھر راؤنڈ مار رہے ہیں، جاہل ہیں۔ اور عورتیں اور لڑکیاں خوب وہ بے مقصد والی تعلیم بھی آگے تک جا کے حاصل کر رہی ہیں، اور پھر لوٹ کے کوئی مقصد نہیں ان کا بنتا۔ تعلیم اسلام نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن اس کا مقصد تو ہونا چاہیے، اس کا ایک ٹارگٹ تو ہونا چاہیے، اس کی ایک ضرورت تو ہونی چاہیے، اس کی ایک شرط تو ہے۔ تو کہا کہ پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے، اور اس لیے ہے کہ اسے اللہ پہ یقین ہے، رسالت مآب کی رسالت پہ یقین ہے، آخرت کے عذاب اور ثواب پہ یقین ہے، اس لیے اس نے یہ منظور کر لیا کہ میں مر جاؤں، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پھر ابو جہل طیش میں آیا، کفر طیش میں آتا ہے، اور پھر شرمگاہ پر برچھی کا وار کیا، اور اس وار سے تاب نہ لا سکی درد کی، اور پھر یہ جان قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ مثال قائم کیا حضرت سمیہ نے عورتوں میں کہ جس طرح مرد اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنی خاص ادا میں اسلام کے لیے قربانی عورتیں بھی دیں گی۔ اور پھر یہاں سے ایک مائنڈ سیٹ اپ بنتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے عورتوں میں کہ ہاں کیا کہ اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سمیہ کے ذریعہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ساری عورتوں میں جاتا ہے کہ اسلام چھوڑنے کی چیز نہیں ہے،
اسلام کو کھویا نہیں جا سکتا۔ اور ہمارے یہاں ہر شہر میں 2-4 لڑکیاں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہاں اسلام بھی چھوڑنے کی اب چیز ہو چکی ہے، اسلام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ اپ کہیں سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ مائنڈ سیٹ اپ کہ اسلام چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، حضرت سمیہ نے دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ بعض لڑکیوں سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسلام بھی چھوڑنا ایک چیز ہے، ممکن ہے، پہلے ناممکن تھا۔ یہ آئیے اور دیکھتے ہیں شریعت کے احکام پر انہوں نے عمل کیسے کیا، کتنے مشکل حالات میں کیا۔ سب کو تجربہ ہے تمام چیزوں کا۔ مثال کے طور پہ اب میں ایک مثال بتاؤں، سارے لوگ چکن کھا رہے ہیں، سارے لوگ مرغی کھا رہے ہیں۔ مان لیجئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے، گھروں میں چکن پک رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، گھر پہ پہنچے ہیں، اب نکال کر کے کھانے کا معاملہ رہ گیا، گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اب جب تک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے مثلاً کہ اللہ و رسول، جیسے گدھے کے گوشت کا اعلان ہوا تھا کہ اللہ و رسول مرغی کا گوشت حرام کرتے ہیں، آج والا ہمارا ایمان ہے وہ کیا ہوتا؟ اب اعلان ہو رہا نا، جیسے رمضان میں جلدی سے کھا لو نا، جب تک ابھی اعلان تو ہو رہا ہے نا، ابھی پورے گاؤں میں اعلان ہوگا تو تب تک اعلان جب تک ختم ہوتا جلدی سے 2-4 پیس مار لیجئے، یہ ہوتا۔ یا پھر کہتا ہے ابھی شام سے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا؟ بھوک لگی ہوئی ہے، میدان جنگ میں جہاد کیا ہوا ہے، پسینہ بہایا، بھوک تیز کی لگی ہے، اور بھوک میرے بھائی، بھوک میں تو وہ چیز ہے کہ کیا امیر، کیا غریب، کیا جس نے لاکھوں نعمتیں کھائی ہوں اور کیا بھوکا ننگا ہو، جب بھوک لگتی ہے تو بس یکساں پریشان کرتی ہے سب کو، یکساں، کوئی فرق نہیں ہے، نہ شاہ زمانہ میں نہ فقیر زمانہ میں، کوئی فرق نہیں ہوتا جب بھوک لگتی ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے سب کو، گدھوں کا گوشت ہنڈیوں میں ابل رہا ہے، جیسے ہمارا چکن کا مائنڈ سیٹ اپ ویسے گدھے کے گوشت کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا تھا۔ ابھی کھانا ہے، جب تک اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول منع کرتے ہیں، ہنڈیاں پلٹ دی۔ تو یہاں میں ایک مثال دے کر کے اب عورتوں کی اس بات کو سمجھیے، پردہ زمانے سے نہیں کیا ہے، بھائی چاچی ہے، نانی لگ رہی ہے، خالہ لگ رہی ہیں، 40 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر ہے، سامنے ایک 16 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا ہے، 12 سال کا سامنے آ رہا ہے، بالغ نابالغ جو بھی ہے، ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ جو پردہ نہیں کرتے وہ خرابی ہوتے، ہے کہ نہیں؟ تو سامنے آنا جانا موجود ہے، ایک وہ 14 سال کا لڑکا 45 سال 40 سال کی چاچی امی کے پاس آ رہا ہے، اب وہ اچانک انہوں نے چہرہ ہی ڈھک لیا۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب کیسے چہرہ ڈھکنا ہوگا؟ اب شرم لگ رہی ہے، وہاں پردے ہی کرنے میں شرم لگنے والی بات ہو گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے پردے کی آیت نازل ہوئی، بہت مشکل تھا، کبھی پردہ کیا نہیں تھا، اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے اس کو کوٹ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے۔ لما انزل اللہ، جب اللہ نے آیت نازل کی، وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹے وہ اپنے سینوں پہ ڈال لیا کریں۔ کہتے ہیں شَقَّقْنَا مُرُوتَهُنَّ فَاقْتَمَرْنَ بِهَا، کپڑا نہیں تھا پردہ کرنے کا تو اپنا جو لمبا دامن کا کپڑا تھا وہ دامن کا کپڑا پھاڑ کر کے پردہ کیا۔ آپ سمجھیں اس کو؟ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کپڑے گھسیٹے گھمنڈ سے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یہ روایت حضرت ام سلمہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں فقالت ام سلمۃ فکیف یصنع النساء بذیولہن، اللہ کے رسول یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں جانا ہے خیلا کی وجہ سے، تو یہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم لوگ بھی مطلب نہیں لٹکا سکتے نیچے؟ تو کہا یرخینا شبرن، ایک بالشت لٹکا سکتی ہو۔ تو کیا کہتی ہیں؟ فقالت، تب بھی کہتی ہیں اذن تنکشف اقدامہن، اللہ کا رسول تب بھی ہو سکتا ہے پیر نظر آ جائے۔ تو کہتی ہیں فیرخینہ ذراعن، چلو بھائی ایک ہاتھ لٹکا لینا، لا یزیدنا، مگر اس سے زیادہ نہیں لٹکا سکتی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی ہمارا مطلب کیا ہوتا؟ مولانا صاحب کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں جو من پسند ہے اس کے بعد دوبارہ پوچھنا نہیں ہے، ایک دم پرفیکٹ بات مولانا نے کہی ہے۔ ادھر کیا ہو رہا؟
یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں ایسا ہوگا، تو اب وہ سن کر کے چپ ہو جاتی کہ بھئی چلو بڑی سہولت ہے ہمارے لیے بھی، لیکن کیا کہا ہمارا کیا ہوگا، ہم تو نہیں لٹکا پائیں گی، تو کہا چلو ایک بالش لٹکا لینا، کہا نہیں تب بھی دکھ سکتا ہے، تو کہا چلو ایک ہاتھ لٹکا لینا۔ یہ شریعت پہ عمل کا عورتوں کا انداز تھا، اس لیے وہاں لوگ کہتے ہیں حکومتیں ایسی ہونی چاہیے۔ بھائی حکومتوں میں جاتے کون لوگ ہیں، منصب پہ جاتے کون لوگ، ہمارے اور آپ کے بیچ سے جاتے ہیں، ہم نہیں بدلیں گے، نیچے اوپر کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ وہ تبدیل ہوئے تو پھر ان کے یہاں وہ بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے وہ اندر کی تبدیلی سے تھی۔ قرآن پاک اور اسلامی تعلیم سے گہرائی کی حد تک وابستگی کتنی تھی۔ اور میں یہ کوئی بڑی صحابیہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نام بھی حدیث میں نہیں آیا ہے، یعنی کوئی بہت معروف صحابیہ نہیں ہیں، یہ ایک عام پبلک والا معاملہ ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ مشہور ہوتے، لوگ ان کو جانتے، چاہے علم کی وجہ سے، چاہے دولت کی وجہ سے، چاہے اخلاق کی وجہ سے، چاہے عہدہ کی وجہ سے۔ کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، بھلے اچھے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ ایسی جو ہے خاتون تھیں ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور کے مفتی ہیں۔ پھر ہمارے زمانے والا مفتی نہیں ہے کہ ہر ایک کے نام کیا کہ مفتی صاحب، وہ اس زمانے کے مفتی۔ اور کون سے مفتی؟ وہ صحابہ کے بیچ میں۔ بھئی صحابہ تو خود ہی بڑے بڑے عالم تھے، پھر صحابہ جو بڑے بڑے عالم تھے ان علماء کے درمیان کا عالم بڑا جو مفتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ جن کے علم قرآن کی شہادت رسول اللہ نے دی ہوئی ہے کہ ان کا قرآن بہت زبردست ہے، ان سے قرآن حاصل کرو، یہ والے عبداللہ ابن مسعود۔ اب وہ تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ گدنا گودنے والی، گدنا گودوانے والی، دانت باریک کرنے والی، دانت باریک کروانے والی، چہرے کا بال اکھاڑنے والی، چہرے کا بال اکھڑوانے والی پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے ہم نے سنا ہے آپ نے تقریر فرمائی ہے کہ ایسی ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو فرمانے لگے عبداللہ ابن مسعود وَمَا لِي لَا أَنْعَلُ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، پہ مجھے کیا ہو گیا جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی میں اس کو لعنت نہ کروں، اور وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہاں سے توجہ رہنی چاہیے۔ پھر وہ عورت نے کیا کہا، قالت لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ، یہ جو دونوں دفتیاں ہیں نا کتاب کی، قرآن کی، یہ دونوں دفتیوں کے بیچ میں جتنا سب ہے میں نے پڑھا ہے، میں نے نہیں پایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم علماء اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ A to Z ترتیب سے پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کبھی کوئی صورت، کبھی کوئی صورت، کبھی کہیں مطالعے میں آئی، وہ ٹھیک ہے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک ایسا مرتب طریقے سے پڑھنا بھی اس کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ اور دعویٰ کیا کیا عبداللہ ابن مسعود کے سامنے، اور بڑے یقین سے کیا، کہا میں نے پڑھا، میں نہیں پائی۔ اچھا ایک بات یہاں نوٹ کریے گا، عورت کی بات غلط نہیں تھی، واقعی قرآن میں یہ بات نہیں ہے، عورت کی بات بھی غلط نہیں تھی، اس نے یقین کے ساتھ کہا میں نے پڑھا مجھے نہیں ملا۔ فقال واللہ لئن کنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اللہ کی قسم اگر تو پڑھتی تو اس بات کو قرآن میں پاتی، حالانکہ قرآن میں ہے نہیں۔ ثم قرأ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کا رسول حکم دیں اس کو کر لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے تو گویا وہ قرآن میں ہے، یہ انڈائریکٹ قرآن میں، ڈائریکٹ قرآن میں وہ بات ہے نہیں، انڈائریکٹ۔ آپ یہاں پہ رک کے غور کیجئے کہ اس عورت نے قرآن کو کتنی توجہ سے پڑھا تھا اور کتنی یقین کے ساتھ اس زمانے کے مفتی اعظم کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے، ان کے سامنے وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں ہے قرآن میں۔ یہ تعلیم کی ضرورت ہے، اس تعلیم کی ضرورت ہے ہماری لڑکیوں کو۔
ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کیا ہمارے 2-4 گاؤں کی لڑکیوں کے لیے کوئی قریب میں ادارہ ایسا ہے جو بہترین قسم کے دینی تعلیم ان کے پاس ہو؟ ان کو انگلش آنی چاہیے، ان کو حساب آنا چاہیے، ان کو سائنس آنی چاہیے۔ کیوں آنی چاہیے؟ اس لیے کہ انہیں اپنی لڑکیوں کو پڑھانا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں وہ نہیں کہتا، بات کو بدلنا نہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری دین کا علم ہے سب سے۔ اور کون سا؟ وہ نہیں، وہ والا نہیں۔ پڑھ لیتے قرآن، کیسا پڑھ لیتے؟ پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ والا قرآن پڑھنا، وہ قرآن پڑھنا مت۔ اس سے کیا ہوگا؟ صرف قرآن کے الفاظ ذرا اٹک کے پڑھ لینے سے کہاں گہری تعلیم آئی؟ جس سے تبدیلی آنی ہے، جس سے انقلاب آنا ہے، جس سے معاشرے کو بدلنا ہے، وہ تعلیم ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، اور اس کی ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے۔ آپ یہاں اس خاتون کو دیکھیے، اور اس طرح کی خواتین تھیں اس زمانے میں، تو پھر برداشت کیا نا۔ وہ کلمہ آج آپ بیٹھے ہوئے مولانا تقریر کر رہے اور آپ سن رہے، یہ کیسے سن رہے بھائی؟ یہ کیسے آپ سن رہے؟ یہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جوان رانا خوبصورت بچے کو، جس کی ماں جس کو روز گھی ڈالتی ہے، کھجور ڈالتی ہے، پنیر ڈالتی ہے، میرا بیٹا کھائے مضبوط رہے، اس کے چہرے کی چمک اترتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ جس کے چہرے کی چمک کے اتار پہ جو ماں پریشان ہوتی تھی، اسی خوبرو نوجوان کو، اسی رانا اور خوبصورت نوجوان کو میدان جہاد میں بھیجا تھا۔ تب یہ کلمہ آیا نا، ورنہ تو ہمارا سر کہیں اور جھکا ہوا ہوتا، ہم زبان سے کچھ اور پڑھ رہے ہوتے، یہاں خطبہ جمعہ سننے کے بجائے کچھ اور کر رہے ہوتے۔ تو ان لوگوں نے بھیجا سجا کر کے، اور ان لوگوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھے، اپنے پیاروں کی جدائی کو برداشت کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، جتنا غم گھر میں بیٹھنے والے کو ہوتا ہے نا، سر کٹانے والے کو نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جملہ آپ یاد کر کے جائیے۔ اگر آپ کو سر کٹانا ہے اور جوش ہے تو جوش میں آپ نکل کے سر کٹا لیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی۔ غم آپ کے پیچھے آپ کی بیوی کو ہونے والا ہے، آپ کی ماں کو ہونے والا ہے، آپ کے بوڑھے باپ کو ہونے والا، اور اس پورے ایریا میں جہاں غم پسر جاتا ہے ان کو ہونے والا ہے۔ وہ غم تو اس کو نہیں ہوتا جو جا کے سر کٹاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے برداشت کیا اس کو، تو یہ کلمہ ہم تک آیا۔ آئیے میں بات ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنین کا موقع ہے، ان کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ حضرت ابو طلحہ دیکھتے ہیں، فقال یا رسول اللہ ہذہ ام سلیم معہا خنجر، اللہ کا رسول یہ ام سلیم ہیں، ان کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ فقال لها رسول اللہ ما ھذا الخنجر، اللہ کے رسول ان سے فرماتے ہیں یہ خنجر کیا ہے؟ قالت اتخذته ان دنا منی احد من المشرکین بقرت به، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے قریب اگر کوئی دشمن آیا تو میں اس سے اس کو ذبح کر دوں گی۔ سیلف ڈیفینس بھی ہونا چاہیے ہماری بچیوں میں۔ کون سا، یعنی کہ بے حیائی والی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بڑی شرمیلی ہیں، راستہ کنارے ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سیلف ڈیفینس ہونا چاہیے، تھوڑا کم زیادہ۔ یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے جو روایت پڑھی ہے، ان عورتوں کے اندر شجاعت بھی تھی، بہادری بھی تھی، اپنے آپ کی حفاظت کا کہیں موقع ہو جائے تو اپنی عزت کو بچانے بھر کی ایک یقین بھی ان کے اندر ہے۔ یہ بھی ہونا چاہیے، معاشرہ تب بدلے گا، معاشرے میں تب تبدیلی آئے گی۔ علم کا معاملہ دیکھ لیجیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قط فسألنا عائشہ رضی اللہ عنہا الا وجدنا عندها علما، کہتے ہیں ہم صحابہ پر کوئی حدیث جب مشکل ہوتی تھی اور اس کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا تو ہم اماں عائشہ کے پاس آتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ علم ضرور لے کے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، اب یہاں پہ اگر میں کبھی اماں عائشہ پہ گفتگو ہو جائے، بھی لوگ کیا سمجھتے کہ اماں عائشہ کی عمر کم تھی یا شاید خوبصورتی زیادہ تھی اس لیے اللہ کے رسول کو وہ محبوب تھی۔ نہیں، خوبصورت تو اماں عائشہ سے اور بھی بیویاں زیادہ تھیں، بہت تھیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی، اس کی ایک وجہ تو خود یہ ہے کہ ان کو خود اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک بڑی وجہ کہ اماں عائشہ کو خود ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے اماں عائشہ کو تھی، اس لیے اللہ کے رسول اماں عائشہ کو محبوب رکھتے تھے۔ اور پھر ایک ذہانت جو کمال کی تھی، ایک خالی حدیث نہیں یاد تھی، وہ آج کے زمانے میں نا وہ سائنس جغرافیہ جتنی بھی باتیں کر لیں، وہ انصاب کا علم رکھتی تھیں، وہ اشعار کا علم رکھتی تھیں، وہ تاریخ کا علم رکھتی تھیں، وہ
فرسٹ ایڈ بھی جانتی تھیں، کچھ دوائیں بھی جانتی تھیں، حدیث کا علم رکھتی تھیں، قرآن کا علم رکھتی تھی، ذہانت غضب کی تھی بچپن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے، اپنی بیوی کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ وہ تھیں۔ اور اللہ کے رسول کے بعد آپ دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا علم سب سے زیادہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ پھیلا ہے۔ تو وہ چیز تھی محبت کرنے کی وجہ۔ بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو حرص تھی، عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک دن رکھیے۔ یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی ساری تقریر مردوں کے لیے ہو رہی ہے اور آپ کا سارا ٹائم مردوں کو جا رہا ہے، آپ ہمارے لیے بھی ٹائم دیجیے۔ مشکل حالات میں انہی عورتوں نے رسول اللہ اور صحابہ کا ساتھ دیا۔ اللہ کا رسول حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور مسلمان جوش میں ہیں، اور اللہ کے رسول نے کافروں سے صلح کی ہوئی ہے، اور صلح ایسی ہے نا کہ صلح میں ایک دفعہ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، کہا کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینہ سے کوئی کافر ہو کے مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ صلح کی ایک دفعہ یہ تھی۔ اس طرح کی باتوں پہ اللہ کے رسول نے صلح کی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہے حق پہ۔ تو کہا پھر مطلب طرح طرح کے سوال ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سائن کر دیا، اور سائن جب کر دیا تو غم کا پہاڑ صحابہ پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اب طواف کے لیے جا نہیں سکتے، عمرہ کرنے جا نہیں سکتے، اب یہیں پہ اپنا سر مڈا لو۔ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون لوگ نہیں اٹھ رہے تھے؟ یہ وہ لوگ نہیں اٹھ رہے تھے جو رسول اللہ کے وضو کے پانی کے لیے جھگڑ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں اٹھ رہے تھے جو یخ بستہ ہواؤں میں، جہاں پہ خون منجمد ہو جاتا تھا، رات کے اندھیرے میں جان کی پرواہ کیے بغیر رسول کے اشارے پہ نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گردن کی پرواہ ہے نہ ہاتھ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول کہتے ہیں کہ رسول پہ تیر آتے ہیں تو آگے بڑھ کے اپنا سینہ ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں اٹھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول الجھن میں آئے، حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھیں، کہ کیا ہوا؟ کہا کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے، حکم اللہ کے رسول کا، کہا کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ایک کام کیجئے۔ ان کا مقصد کیا تھا میں بتاتا ہوں، آپ کی بیویوں کی ذہانت کیا تھی۔ آپ نے کہا ایک کام کیجئے، آپ جائیے اپنا جانور ذبح کیجئے اور اپنا سر پہلے مڑوائیے۔ اب اللہ کے رسول نے جب گئے اپنا جانور ذبح کیا اور اپنا سر جب مڑانا شروع کیا تو اب دھیرے دھیرے سب اٹھنا شروع ہوئے، اور کہا جب موڑ رہے تھے ایک دوسرے کا سر تو ایسا لگتا تھا غم سے کہ وہ اس کا سر کاٹ لے گا، وہ اس کا سر کاٹ لے گا۔ اچھا اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ یہ نافرمانی میں نہیں اٹھ رہے تھے، اس لیے نہیں امید تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول پلٹ جائیں، لیکن جب جانور ذبح کر دیا تب یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول پلٹنے والے نہیں ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں کہتا ہوں اتنی بات کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیوں کو، ہماری خواتین کو تبدیل ہونا ہے، اور ہمارے گھروں میں، ہاں ایک بات کہہ دوں بھلے ایک منٹ زیادہ ہو جائے، ہمارے گھروں میں جو رسوم و رواج ٹائپ چیزیں ہیں، عورتیں نہیں ساتھ دے تو آپ ٹالتے رہیے، آپ نہیں ٹال پائیے گا۔ وہ رسوم و رواج کے جو بہت سارے غلط معاملات ہیں نا، وہ آدمی نہیں حل کر پاتا عورتوں کی وجہ سے، مگر عورتیں اگر ساتھ دے دیں، عورتیں اگر سمجھدار ہوں، عورتوں کو اگر اسلام کی تعلیم ہو تو بڑی آسانی سے برا رواج ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سوچتے ہیں نا ہم مرد ہیں، ہم بدل لیں گے، ہم گھر بدل لیں گے، کچھ نہیں بدل پائیے گا۔ عورت نہیں چاہے گی، نہیں بدلے گا۔ عورت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، سماج کو بدلنے کا جذبہ ہوگا تو بدلے گا۔ آپ کے چاہنے سے اور مولانا صاحب کے چاہنے سے نہیں بدلنے والا۔ مولانا صاحب بھی اپنی بیوی بچوں کو نہیں بدل سکتے اگر ان کے اندر وہ اسلام کا جذبہ نہیں ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.